تیرے کرم کی کیا بات مولا للہ رب العالمین والصلاة والسلام على حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاہم وتبعہم بإحسان اجمعین اما بعد فقال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا ارشاد مبارک ہے، اور البتہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ہر آنے والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی سے بہتر ہے۔ رب العالمین نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو رفعت و عظمت کا تاجدار بنایا ہے۔ ہر آن حبیب پاک علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشات کا پیہم نزول ہوتا ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کا رب ہمیشہ حبیب پاک پر درود بھیجتا ہے۔ فرشتوں کو بھی حکم دیا ہے کہ حبیب پر درود بھیجیں، اور اہل ایمان کو بھی حکم ہے کہ حبیب پاک پر درود بھیجیں اور خوب خوب سلام بھیجیں۔ تو اللہ کے درود بھیجنے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ اپنے حبیب کی سماخانی کرتا ہے، حبیب کی رفعت شان بیان فرماتا ہے۔ تو اللہ نے جو عظمتیں اپنے حبیب کو عطا کی ہیں، وہ عظمتوں کا سلسلہ مکمل کر کے اب اس کے بعد کچھ اور میں اضافہ نہیں فرماؤں گا نہیں کہا ہے، بلکہ یہ فرمایا ہے کہ میرے محبوب ہمیشہ آپ کی شان میں بلند کرتا ہی جاتا ہوں، ہمیشہ آپ کو رفعتوں سے نوازتا ہی جاتا ہوں۔ اور حبیب کا ذکر اور حبیب کی ثناخوانی اللہ نے بندوں کے حوالے ہی نہیں کی ہے، بلکہ اللہ خود اپنی صفت قرار دیا ہے کہ میں اپنے حبیب کی خود ثناخوانی کرتا ہوں، حبیب کی شان بیان فرماتا ہوں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کی عظمتوں کا اور اپنے حبیب کے ناموس کا حقیقی محافظ ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام کی عظمت کے خلاف جس کسی قسم کی بھی بےہودہ گوئی کا مظاہرہ کیا گیا ہے یا کیا جاتا ہے، یقیناً ہم انتہائی تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ اور ہمارے حیدرآباد دکن میں جس دریدہ دہن نے بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو عامیانہ انداز میں پیش کر کے اس میں جو جسارت و بے باکی کی ہے، یقیناً وہ حقائق کے بالکل خلاف ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ امام الانبیاء کی سیرت بھی بے مثال، آپ کی صورت بھی بے مثال۔ اللہ نے آپ کی ذات گرامی کو بے مثل و بے مثال بنایا۔ ہر طرح کے نقائص سے، کمیوں سے اللہ نے آپ کی ذات کو پاکیزگی عطا کی ہے، یہ طے شدہ بات ہے۔ حبیب پاک علیہ السلام ساری کائنات کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، اس لیے آپ نے بے مثال زندگی گزاری، اور امن و سلامتی کے پیکر حبیب داور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری انسانیت کی جانوں کو، مالوں کو، عزت و آبروؤں کو تحفظ عطا فرمایا۔ اس بات کی اجازت نہیں دی کہ کسی کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جائے۔ جس نبی رحمت نے ساری انسانیت کی آبروؤں کا تحفظ کرنا سکھایا، اگر آج ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جاتا ہے تو یہ انسانیت کے خلاف بھی ہے، احسان فراموشی بھی ہے، اور بدبختی و شقاوت بھی ہے۔ اور ہمارے ملک کے ہند کے اندر آئین میں اس بات کی صراحت موجود ہے کہ جتنے مذاہب کے ماننے والے ہیں سب اپنے اپنے مذہب پر رہیں، اپنے مذہب کے اصول پر چلے، لیکن کسی مذہبی شخصیت کو نشانہ نہ بنایا جائے، کسی کے مذہب کا استہزاء نہ کیا جائے۔ تو جب اس نے یہ حرکت کی ہے تو اس نے صرف ہمارے ہی دلوں کو دکھ نہیں پہنچایا ہے، بلکہ آئین ہند کی بھی دھجیاں بکھیری ہے۔ اس لیے آئین ہند کے تحت بھی یہ انتہائی بدبختانہ حرکت ہے۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں ہماری ریاستی حکومت سے اور اس کی وساطت سے، مرکزی حکومت سے، کہ اس کو لگام دی جائے اور اس کے خلاف قانونی اعتبار سے مضبوط کارروائی کی جائے۔ اور ہم اپنی عدلیہ سے بھی امید کرتے ہیں کہ جس کسی قسم کی گستاخیاں آئے دن ہوتی جا رہی ہے، ان گستاخیوں کے سد باب کے لیے مستقل ایسا قانون وضع کیا جائے کہ جس کے تحت قرار واقعی سزا ملے۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیغمبر کی عظمت کے خلاف کہے تو سزا دی جائے اور کسی اور مذہبی پیشوا کے لیے کچھ کہا جائے تو خاموشی اختیار کی جائے، بلکہ ہم تو امن کے پیکر ہیں، ہمارے نبی رحمت ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی کسی کے مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف استہزاء کرنے کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے دین نے، ہمارے قرآن نے بتایا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ تم دوسروں کے معبودان کو برا بھلا نہ کہو، وہ لا علمی کی وجہ سے معبود برحق اللہ کے خلاف زبانیں کھولیں گے۔ جس قرآن کی یہ تعلیم ہے، جس نبی پاک کی یہ تعلیم ہے،
اس کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے ہم بھی اس اصول کی پابندی کرتے ہیں، اور دیگر ابنائے وطن سے بھی ہم خواہش کرتے ہیں کہ ان اصول کی پابندی کی جائے تاکہ مذہبی منافرت نہ پھیلے، تاکہ گنگا جمنی تہذیب پارا پارا ہونے نہ پائے۔ ہمارے تمام بزرگوں نے اسی اصول کو اپنایا۔ امن و سلامتی کا ماحول چل رہا ہے، ایسے امن کے ماحول کو پارا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اس کے خلاف صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندوستان کا ہر امن پسند باشندہ بھی آواز اٹھانا اپنی ذمہ داری سمجھے، اور بالکل اس کو قانون کے دائرے میں جو بھی قرار واقعی ہو سکتی ہے اس کو وہ سزا ملنی چاہیے، اس کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ اور اپنے نوجوانوں سے بھی جنہوں نے اپنے ایمانی جذبات کا اظہار کیا، اس کے خلاف پرامن احتجاج کیا ہے، ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ خواہش ضرور کرتے ہیں کہ کبھی بھی اپنے حق کے حصول کے لیے اپنے ملک کے آئین و دستور کے ہم خلاف نہ کریں، دستوری طور پر آئینی طور پر جو طریقہ ہے اسی طریقے کی پابندی کرتے ہوئے اپنے حق کو مانگیں گے اور مطالبہ کریں گے، کسی کے املاک کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، سرکاری املاک کو بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ نوجوانوں سے بھی یہ خواہش کرتے ہیں کہ بسوں کو جلایا نہ جائے، املاک کو نقصان پہنچایا نہ جائے، راہگیروں کو چھیڑا نہ جائے، کسی کی بھی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے، پرامن طریقے سے حکومت سے مطالبہ کیا جائے، قانونی ایجنسیوں سے مطالبہ کیا جائے کہ جو قانون ہے ہمارے ملک ہند کا، ہم اسی قانون کی روح سے، ہم بھی قانون کے رکھوالے ہیں، ہم بھی قانون کے پاسباں ہیں، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے اسلاف کی قربانیاں رہی ہے، ہم اپنے ملک کی اس تہذیب کو جو امن و سلامتی کی ہے کبھی بھی برباد ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اس لیے ہم مطالبہ کرتے ہیں پورے قوت و طاقت کے ساتھ ایک ہندوستانی شہری ہونے کے ناطے کہ ہمارے پیغمبر اسلام کے خلاف جو دریدہ ذہنی کا مظاہرہ وقتاً فوقتاً ہو رہا ہے، حکومت خاموش تماشائی بنی نہ رہے بلکہ حکومت سخت نوٹس لے اور اس پر جو بھی قانون کے دائرے میں سزا ہوتی ہے وہ سزا نافذ کی جائے۔ ہم اسلامی سزا کے نفاذ کی بات نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم حکومت کے آئین کے اعتبار سے، ملک کے دستور کے اعتبار سے جو سزا ہوتی ہے اس کے اطلاق کی بات کرتے ہیں، اور اس بات کی بھی خواہش کرتے ہیں کہ ایسی قرار واقعی سزا اگر نہیں ہے تو بھی مقرر کی جائے تاکہ وقتاً فوقتاً مذہبی شخصیات کو چھیڑ کر ملک کے اندر انتشار کا ماحول پیدا نہ کیا جائے۔ ہمارا ملک اور اس کے حالات اس بات کے متقاضی میں ہی ہے کہ یہاں پر لڑائی جھگڑے کا ماحول بنا جائے، یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مزاحمتوں کا ماحول بنایا جائے، بلکہ یہاں علم کی ترقی ہونا چاہیے، تہذیب کی ترقی ہونا چاہیے، تعمیرات کی ترقی ہونا چاہیے، ثقافت کی ترقی ہونا چاہیے، صنعتی ترقی ہونا چاہیے، تاکہ جرید عالم میں ہمارے ملک کا نام لہراتا رہے اور دنیا میں ہم یہ پیغام دینے میں حق بجانب رہے، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین ومن والاہم وتبعہم بإحسان اجمعین، اما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في كلامه العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في شأن حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه افضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. اور رونق اسٹیج معزز علماء کرام، مشائخ اعظام، دانشوران قوم و ملت،
مکرم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا ہم پر فضل و کرم ہے کہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تذکرے جمیل کے لیے ہم جمع ہیں اور اپنے سخت رنج و غم اور تکلیف و الم کا اظہار کر رہے ہیں اس بات پر کہ ہمارے خود شہر ہی کے اندر ایک رکن اسمبلی میں، جس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کے آئین کی وہ پابندی کرے، اور وہ جب کبھی یہ عہدہ سنبھالتا ہے تو اس سے عہد بھی لیا جاتا ہے کہ ملک کے آئین کی میں حفاظت کروں گا، آئین اور دستور کے خلاف میں نہیں جاؤں گا۔ تو قوم کو ایسے لوگوں سے تو یہ درس اور سبق ملنا چاہیے کہ کیسے ملک کے آئین کی حفاظت کی جائے، کیسے ملک کے قانون کو روب عمل لایا جائے۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ اس شخص نے ملک کے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو بھڑکانے کی خاطر نبی رحمت سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پاکیزہ گوشوں میں سے چند گوشوں سے متعلق نہایت ہی دریدہ دہنی کا اور اپنی گندی زبان کا استعمال کیا، جبکہ ملک کے اندر 295 سیکشن میں اس بات کی صراحت ہے کہ کسی بھی مذہبی مقدسات کو معرض بحث میں لاتے ہوئے توہین اور اہانت نہ کی جائے۔ ہر آدمی اپنے مذہب پر چلتا رہے، یہ سیکولر ملک ہے، ہر ایک کو اپنے دھرم پر مذہب پر چلنے کی ملک کے قانون آرٹیکل 25 اور 28 کے تحت اجازت ہے۔ آپ ملک کا جو قانون ہے اس کا دفعہ نمبر 25 اور 28 پڑھیں گے تو آپ پر یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ ہندوستان کے اندر ہر شخص اپنے اپنے مذہب پر رہ بھی سکتا ہے اور اپنے مذہب کی تشہیر و اشاعت بھی کر سکتا ہے۔ اپنے مذہب کی پابندی کرنے کا اس کو حق ہے اور مذہب کی تشہیر و اشاعت کا بھی اس کو آئینی حق ہے، لیکن کسی کا استہزاء کرنا، تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، یہ حد کے عزت، حیثیت عرفی کو مجروح کرنا ہمارے ملک کے قانون میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ عام انسانوں میں بھی کسی انسان کے کوئی احترام کے خلاف کام کرتا ہوا اس کی حیثیت عرفی کو مجروح کرے، اس کی حد کے عزت کرے، تو اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہہ کر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میری بے عزتی کی گئی، میرے جذبات مجروح کیے گئے ہیں، لہٰذا میں قانونی اعتبار سے حق حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو ملک کے قانون کے اندر اس کے لیے سزا موجود ہے۔ اب وہ کتنی سزا ہے، کیسی ہے، اس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ اسی لیے میں ایسے موقع پر اپنے ملک کے دانشوروں سے اور مسلم وکلاء سے بھی خواہش کرنا چاہوں گا کہ آپ وکالت کا فن جانتے ہو، اپنے ملک کے آئین و دستور کی دفعات کیا ہے اور اس کے اطلاقات کیا ہے، اس کے حوالے سے بھی یہ ذمہ داری سمجھیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو اس فن میں قابلیت بخشی ہے، واقفیت کروائی جائے تاکہ ملک کا رہنے والا بسنے والا اپنے حق کے لیے قانونی اعتبار سے کوشش کر سکتا ہے۔ حق کے لیے مطالبہ کرنا، آئینی طور پر اس سلسلے میں آواز اٹھانا کسی کے پاس بھی منع نہیں ہے۔ تو بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ملک کے اندر قانونی اور آئینی طور پر ہر مذہب والے کو اپنے مذہب پر رہنے کا حق ہے، اپنے مذہب کی تعلیم کا اور اپنے مذہب کی اشاعت کا حق ہے، اس کی تعلیمات سے متعلق جو کچھ ہدایات ہے اس پر کاربن رہنے کا حق ہے، اس کی تشریح اور توضیح کرنے کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ تمسخر کسی کے مذہب کا کرتا ہے اور ان کی حیثیتوں کو مجروح کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے ملک کا قانون اجازت نہیں دیتا۔ تو جب اس کے اندر یہ بات محسوس کی گئی ہے، اس کے جملوں میں یہ بات ہے، اور اس قسم کی جو بھڑکاؤ انداز کی گفتگو ہے جس کے اندر مذہبی منافرت بھی پھیلنے کا مکمل طور پر خدشہ بھی ہے اور پھیل بھی رہی ہے اس کی وجہ سے، تو اس پر صرف اتنا ہی کہہ کر خاموش نہیں بیٹھا جا سکتا کہ ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، بلکہ ہم ملک کے باشندے ہونے کے ناطے ہمیں بھی پورے ملک کے آئین اور دستور کے اعتبار سے حاصل کردہ حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے کی اجازت ہے۔ اس لیے ہم آواز بلند کرتے ہوئے یہ اپنے ملک کی جو مقتدر اعلیٰ سربراہان ہیں کہنا چاہتے ہیں کہ خدا کے واسطے ملک کے آئین کی حفاظت کیجیے گا۔ دستور کی حفاظت کا طریقہ یہی ہے کہ دستور کو توڑنے والا عام فرد بھی ہو تو اس پر بھی گرفت ہونی چاہیے، اور کوئی عہدیدار ہو تو اس پر بھی گرفت ہونی چاہیے۔
دستور کی حفاظت اسی وقت ہوگی جبکہ اس کے خلاف جانے والے پر قانونی کارروائی کی جائے. ایسا نہیں کہ ایک وقتیہ طور پر کوئی کھیل کیا گیا اور اس کے بعد خوش کر دیا گیا، نہیں، بلکہ اس پر واقعی اعتبار سے سنجیدگی کے ساتھ قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنے دنیا کے کسی بھی خطے اور مقام میں کیوں نہ رہیں، وہاں امن کے پیکر بن کر رہیں، وہاں کے باشندگان کو اپنی حیثیت سے جتنا فائدہ پہنچا سکتے فائدہ پہنچائیں، کسی کے لیے بھی اذیت کا باعث نہ بنے. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں وطن سے الفت کرنا بھی سکھایا ہے، وطن کی تعلیم، وطن کی خوشحالی، وطن کی ترقی میں تغنو کرنے کی تعلیم دی ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی تعلیمات میں کھیتی باڑی کے احکام بھی بتائے گئے، شجرکاری کے احکام بھی بتائے گئے، فضائی آلودگی کے خاتمے کے لیے ہدایات بھی دی گئی ہے. حالانکہ راستے پر صرف مسلمان ہی نہیں چلتے ہیں، سارے لوگ چلتے ہیں، مگر راستوں کو پاکیزہ رکھنا چاہیے اور سائے کے مقامات پر گندگی کرنے سے منع فرمایا گیا ہے. جو راہ پر سے لوگ گزرتے ہیں وہاں پر بھی غلاظت کرنے سے منع فرمایا ہے. آقا علیہ السلام کتنے پاکیزہ پیغمبر ہیں، ارے تم ان کی شخصیت پر ایمار کرنا چاہتے ہو؟ جس پیغمبر نے تو راہ گیروں کے لیے بھی راحت کا سبق سکھایا ہے، امن کی تعلیم دی ہے. گزرنے والے کو بھی کوئی تمہارے وجود سے تکلیف پہنچے، مصطفیٰ اس کو گوارا نہیں فرماتے، بلکہ ایمان کی 70% شاخوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں ان میں ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، کم سے کم درجہ ایمان کی شاخوں میں یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے. یعنی راستے کی تکلیف دہ چیز بھی گوارا نہیں کی گئی ہے کہ اس کو راستے پر رکھا جائے، فرماتے اس کو ہٹا دینا چاہیے. حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی اس تعلیم کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی آپ اپنے صرف گھر ہی کے حد تک مت سوچیے گا، راستوں کو بھی صاف رکھنے کی کوشش کیجیے گا. راستوں کو بھی کوئی ایسا کچرا کوڑا ڈال کر یا کوئی کانٹا پھینک کر یا کوئی بھی چیز اس طرح ڈال کر کہ جس سے جانے والوں کے لیے تکلیف ہو جائے یا راستے میں رکاوٹ آ جائے، ان کے لیے زحمت و پریشانی ہو جائے، فرمایا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے آقا کی ایسی تعلیم ہے. تو ملک کی خوشحالی میں ایک مسلمان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ آقا کی تعلیم کی روشنی میں غور کریں تو بالکل کلیئر ہے، بات انتہائی واضح ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رہنے بسنے والے دنیا کے ہر فرد کے لیے رحمت و رافت کی تعلیم دے رہے ہیں، امن کی تعلیم دے رہے ہیں، انسانی رواداری کی تعلیم دے رہے ہیں، ہمدردی و غمخواری کی تعلیم دے رہے ہیں. اسی تعلیم کی بدولت مسلمان جہاں بھی گئے دنیا کو انہوں نے فتح کیا، جہاں بھی گئے کامیابی کا جھنڈا لہراتے ہوئے گئے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پاکیزہ تعلیمات ہی کی برکت ہے کہ مکہ مکرمہ سے حضور جب مدینہ منورہ تشریف لائے، مکے والوں کو دیکھا کہ قحط زدہ ہوئے ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں، کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، تو امام الانبیاء 500 دینار مدینہ منورہ سے بھجواتے ہیں ان کے کھانے پینے کے بندوبست کے لیے. حالانکہ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کو ستایا تھا، مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے لیے اڑچنیں ڈالی تھی، اپنے وطن معلوف و محبوب میں رہنے کے لیے انہوں نے تنگیاں پیدا کی تھی. مگر امام الانبیاء فرما رہے ہیں وہ ان کا اپنا کردار ہے، مگر میں رحمت کا پیکر ہوں، میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھوکا مر جائے، اگرچہ کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا، اگرچہ کہ وہ شرک میں مبتلا ہے، اگرچہ کہ وہ میری نبوت اور رسالت کو تسلیم نہیں کیا ہوا ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ دنیاوی اعتبار سے اس کے لیے بھی راحت ہو، اس کے لیے بھی غذائی اجناس کا انتظام ہو. مدینہ منورہ سے حضور پاک علیہ السلام نے اتنی خطیر رقم بھجوائی ان کے لیے اور حکم دیا کہ یہ ضرورت مندوں میں تقسیم کی جائے. تو کیسی پاکیزہ تعلیم ہے؟ اس تعلیم کا تقاضا کیا ہے عقل کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، کہ ایسے امن و آشتی کی تعلیم دینے والے حبیب کی شان و عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے انسانی اقدار کا تحفظ کرنا چاہیے. آپ کیا بھول گئے ہمارے اس ملک کے اندر غیر مسلم بڑے بڑے نامور گزرے ہیں جو اپنے مذہب میں مسلمان نہیں تھے، ان کا اپنا مذہب الگ ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو بغور پڑھا. اور آپ کیا بھول گئے گاندھی جی کو کہ انہوں نے کہا اگر ملک کے اندر امن، سلامتی، آشتی، عدل، انصاف بپا کرنا ہو تو فاروق اعظم کے دور خلافت کو نمونہ بنانا ہوگا. کون فاروق اعظم؟ اسی مصطفیٰ کے ایک غلام کا نام ہے جس مصطفیٰ کی سیرت طیبہ کی شفافیت پر یہ دری دادہ انگلی اٹھا رہا ہے. ارے تجھے کیا پتا ہے؟ ذرا پلٹ کر اپنی بھی تاریخ کو پڑھ کہ تیرے بڑے بڑوں نے بھی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی بارگاہ میں خراج عقیدت نہیں پیش کیا ہے، بلکہ غلامان مصطفیٰ کی بارگاہوں میں خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے، اور پھر ان کے پاکیزہ کردار کو اپنے لیے ایک معیار بنایا ہے کہ ملک کو اگر ترقی کی راہوں پر ڈالنا ہو، عدل و انصاف کے اصول کو بپا کرنا ہو تو فاروق اعظم کے دور خلافت کو سامنے رکھنا چاہیے.
اور جب ملک ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد ہو رہی تھی تو اس موقع پر بھی گاندھی جی کا یہ جملہ تاریخ نے محفوظ کر لیا ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو 72 جانثار تھے، اگر وہ 72 ویسے وفادار مجھ کو مل جائیں تو 24 گھنٹے میں ملک ہندوستان برطانوی سامراج کی غلامی سے آزاد کروا سکتا ہوں. انہوں نے آئیڈیل کس کو بنایا ہے، انہوں نے نمونہ کس کو بنایا ہے؟ ذرا سوچو. کس مصطفیٰ کی سیرت پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ ان کی سیرت طیبہ سے ایسی شخصیتیں روشن و منور ہوئی کہ جن کی گرد راہ کو آپ کے بڑوں نے اپنی آنکھوں میں سرما بنانا چاہا. اور یہ حق ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. کہ ہندوستان کے ان نامور شناخانوں کو بھول جاؤ گے کہ جو باوجود کہ غیر مسلم تھے لیکن انہوں نے آقا کی شان میں نعتیں لکھی، آقا کی شان میں قصائد لکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آقا کی شان بے مثال. وہ معلوم ہے، جانتے ہیں کیسے رحمت کے پیکر ہیں کہ جن کی ذات سے کائنات کو بھلائیاں ہی بھلائیاں مل رہی ہے. اگر آپ کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے تو اپنی آنکھوں سے تعصب کی پٹی ہٹائیے، حقیقت کو جانیے. حقائق تمہارے سامنے جب آئیں گے تو تمہیں پتہ چلے گا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کتنی بے مثل و بے مثال ہے. مطالعے کی ضرورت ہے. تو ایسے موقع پر انتہائی تکلیف اور درد ہم محسوس کرتے ہوئے اپنے تمام ایمانی تعلق رکھنے والے بھائیوں سے بھی اور اہل علم سے بھی، اہل دانش سے بھی، زعماء و قائدین سے بھی، وکلاء و قانون کے ماہرین سے بھی خواہش یہی کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ کسی ایک فرد کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک تنظیم کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک ادارے کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک جماعت کا مسئلہ نہیں ہے، کسی ایک مذہب و مشرب کا مسئلہ نہیں ہے. یہ مسلمانوں کے پیغمبر کا تو ہے لیکن ساری انسانیت کا مسئلہ ہے. اس لیے کہ جس رسول پاک علیہ السلام کی شخصیت کو نشانہ بنایا گیا وہ رسول پاک وہ ہیں کہ جو تشریف لائے تو انسانیت کی نجات کا پیغام لے کر تشریف لائے. کیا تم بھول گئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا کو آزادی کے ساتھ جینے کا طریقہ سکھایا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام اس دھرتی پر تشریف لانے سے پہلے ظلم و بربریت کا کیا عالم تھا؟ ہر طاقتور کمزور کو دبایا کرتا تھا. سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں کسی عورت کو جینے کا حق بھی نہیں تھا. بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. یہی رسول برحق کی رحمت کا صدقہ ہے کہ بچیوں کو زندگی مل گئی اور ہر ایک کو اس کا حق مل گیا. امام الانبیاء نے ہی تو تعلیم دی ہے کہ کمزوروں کے ساتھ الفت و محبت کا سلوک کرنا چاہیے، بے وگان کی خبر گیری کرنی چاہیے، یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرنا چاہیے، بھوکوں کو کھلانا چاہیے، پیاسوں کی پیاس بجھانی چاہیے، کسی کی غربت کا استحصال نہیں کرنا چاہیے. رشوت و سود پر پابندی لگانے والے کون؟ مصطفیٰ علیہ السلام. تجارت کے ایسے نفع بخش اصول سکھانے والے کہ جس سے ہر ایک کا فائدہ ہو، کسٹمر کا بھی فائدہ ہو اور فروخت کرنے والے کا بھی فائدہ ہو. یہ ضابطے دنیا کو سکھانے والے حبیب پاک علیہ السلام ہے جن کی وجہ سے انسانیت کو آزادی مل گئی، جن کی وجہ سے اخلاق حسنہ کا درس مل گیا، جن کی وجہ سے انسانیت کو عروج و ارتقاء نصیب ہوا. اس پیغمبر کی ذات پر حملہ مسلمانوں کے پیغمبر پر ہی نہیں، انسانیت کے رہبر پر حملہ ہے، امن و سلامتی کے پیکر پر حملہ ہے، ساری کائنات کے تاجدار پر حملہ ہے کہ جنہوں نے سسکتی انسانیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو سکھایا ہے کہ نہیں چین سے جیو اور چین سے لوگوں کو جینے کا موقع دو. کیسے رسول پاک کی ذات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جس رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر ایسے اصول عطا کرتے ہیں کہ جس میں نان مسلم کے لیے بھی وہ جگہ ہے کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ اقدس ہے. ایک غیر مسلم حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، بھوکا تھا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا مہمان ہو گیا. پیغمبر اسلام یہ نہیں فرماتے میں پیغمبر ہوں، خاتم النبیین ہوں، تو سڑا ہوا مشرک ہے، کیسے میرے پاس آیا، چل نکل. نہیں فرمایا. حبیب پاک نے اپنا مہمان بنا لیا اور حبیب نے اس کی ضیافت کا اہتمام فرمایا. اور کتنا اہتمام فرمایا؟ کوئی کسی کو اتنا نہیں پلائے گا. ایک بکری جتنا دودھ دے سکتی ہے اس کا پورا دودھ دوہا گیا اور برتن میں وہ سارا دودھ اس کے سامنے رکھ دیا گیا اور وہ ایک پیالہ نہیں، پیالے کے پیالے پیتا چلا گیا. پورا جتنا ایک بکری کا دودھ نکل سکتا تھا وہ سارا پی گیا. اللہ کے حبیب نے محسوس فرمایا کہ ابھی اس کا پیٹ نہیں بھرا. کون ہے یہ؟ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلم. حبیب پاک نے فرمایا ایک اور بکری کا دودھ دوہا جائے. دوسری بکری کا دودھ دوہا جاتا ہے، پھر وہ بھی اس کو پلایا جاتا ہے. لیکن حبیب پاک نے ملاحظہ فرمایا کہ نہیں، ابھی اس کا شکم سیر نہیں ہوا. فرمایا تیسری بکری کا دودھ دوہا جائے. خود پیغمبر اسلام کی اپنی زندگی کا عالم کیا ہے؟ کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام. اس شاق یوں سلام کے نذرانے پیش کرتے ہیں. شکم مبارک پر پتھر بھی باندھتے ہیں مصطفیٰ اپنی امت کی خاطر.
اور یہ فقر بھی مجبوری کا نہیں، اختیار کا ہے، ورنہ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر یہ نہ فرماتے یا عائشہ لو شئت لصارت معی جبال ذهب، اے عائشہ اگر میں چاہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلنے لگ جائیں گے۔ تو مطلب یہ کہ میں چاہوں تو پہاڑوں کو سونے میں تبدیل کروا کے چلا سکتا ہوں، جہاں میں جا رہا ہوں وہ ساتھ چل سکتے ہیں، مگر میں اپنی امت کے غریبوں کا خیال کرتے ہوئے فاقہ کو پسند فرما رہا ہوں، تاکہ امت کے کبھی غریب غربت کی وجہ سے دوسروں کے مقابل میں اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم سطح غربت کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تو میں یاد آ جاؤں گا تو تسلی مل جائے گی۔ نہیں، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسکینی کو پسند فرمایا ہے، تو وہ پیغمبر خود اپنے لیے سادگی اختیار فرما رہے، ایک ایک پیالہ برتن۔ کبھی حضور تشریف لاتے کاشان اقدس میں، فرماتے کچھ ہے کھانے کے لیے؟ ہے کہتے تو قبول فرماتے تھے، نہیں ہے فرماتے تو فرماتے تھے میں نے روزے کی نیت کر لی ہے۔ یہ ہے حضور کی ذاتی زندگی کا عالم، مختار کائنات ہے، مگر فقر کی زندگی اپنے پسند سے اختیار کی ہے۔ لیکن جب نان مسلم آیا مہمان بن کر، ایک بکری کا دودھ پلا دیا گیا، دوسری کا پلایا گیا، تیسری کے لیے پروارے دودھ دہا جائے اس کو پلایا گیا، پھر اس کے بعد بھی پیٹ نہیں بھرا، چوتھی بکری، 4 بکریوں کا دودھ دہا گیا، ایک بکری میں کتنے گھر والے پیتے تھے مگر ایک بندے کو پلا رہے ہیں مصطفیٰ، 5ویں بکری کا دودھ دہا گیا، پلایا گیا، پھر 6ٹی بکری کی باری آئی، اس کا دودھ دوہ کر پلایا گیا، یہاں تک کہ 7ویں بکری کا دودھ دوہا گیا اور برتن میں لا کر اس کے سامنے رکھ دیا گیا، اب وہ مکمل پی کے سیر ہو گیا۔ تب مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اس کا پیٹ بھر گیا، آرام سے سو جانے کے لیے اس کے لیے بستر کا انتظام کیا، سو گیا بندہ۔ صبح اٹھا، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اخلاق عالیہ ہی کو دیکھا تھا، حضور کی فیاضی و ثقافت کو دیکھا تھا، حضور کی ضیافت کو دیکھا تھا، اور وہ بھی غذا جب اندر گئی تو اندر کی ساری کثافتوں کو باہر کر دی۔ صبح دیکھا مصطفیٰ کے چہرے انور کو تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے آقا نے تلوار دکھا کر کسی کو مسلمان نہیں بنایا ہے، اپنے کردار کے جلوے دکھا کر مسلمان بنایا۔ دیکھو آپ، دعوت بھی نہیں ہے وہاں، صرف حضور کے خلق کو دیکھا، حضور کی شان سخاوت کو دیکھا، مسلمان ہو گیا بندہ۔ اب اس کے بعد میرے آقا فرماتے ہیں اس کے لیے ناشتے کا انتظام کیا جائے، پھر بکری کا دودھ دوہا گیا، لا کے سامنے رکھا گیا، ایک بکری کا جتنا دودھ نکل سکتا تھا وہ برتن میں رکھ دیا گیا، پی گیا، دوسری کا ہے تو نہیں پی سکا، اب پیٹ بھر گیا۔ کہا میرے آقا نے فرمایا دیکھو رات میں 7 بکریوں کا دودھ پیا تھا، تو اب ایک بکری کا دودھ بمشکل پی کر سیر ہو گیا، دوسری کا نہیں پی سک رہا ہے، تو دیکھو ہرس کیسی ہوتی ہے، حالت کفر میں ایسی تھی، ہرس ایسی تھی کہ 7 بکری کا دودھ پی گیا، اور ایمان کی برکت یہ ہوئی کہ اکتفا کا مزاج آ گیا۔ تو آقا نے ایک پیارا جملہ فرمایا کہ ان المؤمن یاکل، کیا ہے فرمایا الکافر یاکل فی 7 امعاء، کہ کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے، اور والمؤمن یاکل فی میعن واحد، اور ایمان والا ایک آنت میں کھاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ کھانے کے لیے نہیں جیتا ہے بلکہ وہ دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتا ہے۔ اب یہاں وہ جب بھوکا آیا تھا تو مجھ کو مل جائے، کہا کسی کو ملے نہ ملے یہ خیال تھا، صبح میں آ گئے تو کہنے لگے میں اکیلا ہی کیسے پی جاؤں گا، جب یہ خیال کیا کہ اور بھی لوگ ہیں تو اس کے اندر مزاج کے اندر اکتفا کی طبیعت آ گئی، ایک پر سیراب ہو کر کہا نہیں ابو رب میں نہیں پی سکتا۔ تو آپ کیا محسوس کیے اس سے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے ملک کے ابناء سے بھی کہنا چاہتا ہوں، باشندگان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اور اس قسم کا ذہن رکھنے والوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، کس مصطفیٰ کی سیرت پر انگلی اٹھا رہے ہو آپ؟ وہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو آپ لوگوں کو اتنا پیار عطا کیے کہ اپنی قوم میں بھی اتنا پیار نہیں ملتا۔ وہ بندہ کیوں کلمہ پڑھا؟ وہ جانتا تھا کہ میرے باپ نے بھی اتنی فیاضی سے مجھے نہیں پلایا ہے جتنا مصطفیٰ پلا رہے ہیں۔ کس کا باپ 7 بکریوں کا دودھ ایک بچے کو پلاتا ہے؟ آپ کبھی پلاتے اپنے بچوں کو؟ 7 بکریوں کا جتنا دودھ نکلتا رہا کہ ایک بیٹے کو، 2 بیٹے تو پی لے، دوسرے کو اور 7 بکریوں کا لاؤں گا تو کتنی آمدنی ہوگی آپ کی، کتنا کمائیں گے، کہاں سے اتنا آپ کھلا سکیں گے؟ مگر حبیب پاک ہے۔ چلیے صاحب اور ایک مثال دیتا ہوں، میرے آقا جلوہ افروز ہے، بکریوں کا ریوڑ ہے اور وادیاں بھری ہوئی ہے۔ ایک نان مسلم حضور کی بارگاہ میں آیا اور آ کر اس نے یوں بکریوں کو بغور دیکھا، مانگا بھی نہیں۔ ہمارے آقا دیکھو، اب کھلانے کی بات تھی، اب عطا کی بات آ رہی ہے۔ یہاں تو بکریوں کا دودھ پلائے تھے، اب یہاں کیا کیا؟ اس شخص نے یوں نگاہ اٹھا کے دیکھی تو پہاڑوں کے درمیان وادیاں بھری ہوئی، کس سے؟ بکریوں سے، ریوڑ کے ریوڑ نظر آ رہے ہیں۔ اس نے مانگا نہیں، میرے آقا نے فرمایا جاؤ میں نے یہ ساری بکریاں تمہیں تحفے میں دے دی، جاؤ ساری بکریاں لے لو۔ ایک مشکل سے کسی کو بکری مل گئی تو
تو بہت بڑی بات ہوتی ہے. اس لیے قربانی کے دنوں میں اچھے بھی بکریوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں, اس لیے بڑے جانوروں میں حصے کی کوشش کرتے ہیں. تو ساری بکریاں دے دی. کتنی بکریاں؟ 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی تھی ساری بکریاں دے دی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, وہ بندہ ان بکریوں کو لے کر اپنی قوم میں گیا اور جا کر کیا کہا, اس کے جملے سن لو. اے قوم اسلموا فان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء ما یخشى الفاقۃ. اے لوگو آؤ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ. مصطفیٰ کو میں نے ایسا سخاوت کرتے دیکھا ہے, ایسی سخاوت میں نے کسی کی نہیں دیکھی. وہ اس قدر فیاضی اور سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ فاقہ اور غربت کا ڈر ہی نہیں رہتا ہے. یہ ہے رسول پاک کا سلوک. کس کے ساتھ بولیا؟ وہ بندہ کون تھا جی؟ نان مسلم, غیر مسلم, مسلمان نہیں. ہمارے آقا علیہ السلام یہ تو نہیں فرمایا کہ اچھا چلو جنگل میں آیا ہے دبا دو اس کو بکری ایک وادی میں لے جا کر. نہیں فرمایا میرے آقا نے. اقتدار آتا ہے تو مصطفیٰ رحمت کے پھول برساتے ہیں. ارے کیا بھول جاؤ گے اس مصطفیٰ کی سیرت اور اس مصطفیٰ کے اس حسین کردار کو؟ جب مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے, فاتحانہ شان سے امام الانبیاء جلوہ افروز ہوتے ہیں, تو جلوہ افروزی کا انداز بھی ایسا ہے کہ دنیا کے حکمراں آتے ہیں تو دندناتے ہوئے آتے ہیں, خون کی ہولیاں کھیلی جاتی ہے اور بربریت کا مظاہرہ کیا جاتا ہے, مگر رحمت کے پیکر پیغمبر تشریف لا رہے ہیں. تو حال یہ ہے کہ بخاری شریف شہادت دیتی ہے آقا اپنی اونٹنی پر سوار ہے اور سر انور مصطفیٰ کا جھکے جا رہا ہے. اللہ اکبر اور انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی تلاوت فرما رہے ہیں. حبیب پاک کا یہ انداز بھی نہیں ہے کہ تشریف لاتے ہو دائیں بھی دیکھ رہے ہوں بائیں بھی دیکھ رہے ہوں لوگوں کو گھور رہے ہوں. نہیں, صحابی کہتے ہیں کہ مصطفیٰ تواضع کے پیکر بنتے آ رہے ہیں اور شان تواضع کا منظر صحابی بیان کرتے اس قدر جھکے جا رہے تھے کہ اونٹ کی کوہان اور کجاوا مصطفیٰ کے سر انور کو لگ رہا تھا. یہ کس پیغمبر کی بات کر رہے ہیں ہم؟ جو سارے نبیوں کے سردار ہے. صرف رسول ہی نہیں, رسولوں کے امام ہے. نبی ہی نہیں, نبیوں کے قافلہ سالار ہے. ساری کائنات کے تاجدار ہے. ایسی انسانیت کے غم گسار پیغمبر کی شفقت و رافت کا یہ عالم ہے, شان تواضع کا یہ عالم ہے. اس شان سے داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد سارے رؤسائے قریش حضور کے سامنے حاضر کر دیے گئے. تمام ممائدین قریش حاضر کر دیے گئے. وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ستایا تھا, جنہوں نے اذیتیں پہنچائی تھی. اب وہ بھی تھر تھر کانپ رہے تھے, ہمارے ساتھ نہ جانے کیا سلوک کیا جائے گا. اب ہو سکتا ہے کہ یہاں ہمیں کاٹ دیں گے, یہاں ہمیں لٹکا دیں گے, یہاں ہمیں دبا دیں گے. وہ اپنے تصور میں سوچے جا رہے تھے. کیوں؟ ہم نے یہاں نماز پڑھنے سے روکا تھا, یہاں سجدہ کرنے سے روکا تھا, ادھر سے گزرتے وقت ہم نے روکا تھا. اب رات میں تہجد کے لیے جب اپنے حجرے اقدس سے نکلتے اور حرم پاک کو جاتے تو ہم راتوں میں کانٹے بچھا دیا کرتے تھے ان کی راہ میں. اتنا ہم نے ستایا. اب وہ شان و شوکت کے ساتھ آئے, پوری فتح و نصرت کے ساتھ آئے ہیں. اب کیا کچھ بدلہ نہیں لیا جائے گا. ہم نے بلال کو یہاں مارا تھا, ہم نے عمار بن یاسر کو وہاں پیٹا تھا, ہم نے فلاں جگہ آگ کے شعلوں پر لٹایا تھا. ان کے ذہن میں وہ پورا منظر نامہ آ رہا ہے. پہلے کے کالے کرتوت یاد آ رہے ہیں, سیاہ کارنامے یاد آ رہے ہیں. اب یہ مسلمانوں کا زور اور یہ غلبہ, یہ فتح و نصرت کا انداز ان کے دل پر ایک رعب طاری کیے ہوئے ہے. میرے آقا نے ایسے موقع پر ان کو دیکھ کر فرمایا ما تظنون انی فاعل بکم, اے لوگو بتاؤ تم کیا خیال کرتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں. جب یہ جملہ حضور کی زبان مقدس سے نکلتا ہے تو ان کے دلوں پہ امید کی کرن چمکنے لگتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کریم ہیں اور کریم کے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے, ہم آپ سے کرم ہی کی امید کرتے. دیکھو اگر چاہیں تو مصطفیٰ سارے کے سارے لوگوں کو پیس دے سکتے تھے, مگر مصطفیٰ نے جب یہ سنا کہ یہ لوگ کرم کے امیدوار ہیں اور کرم کی توقع رکھتے ہیں, کریم ابن کریم ہے, ہم کرم ہی کے خوگر سے کرم ہی کی توقع رکھتے ہیں, تو فرمایا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا فانتم الطلقاء, تم پر کوئی داروگیر نہیں ہے, تم سے کوئی مواخذہ بھی نہیں ہوگا, تم سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے یہ ستایا تھا, تم نے یہ پریشان کیا تھا. نہیں, سابقہ سارے کرتوتوں کو ہم نے تمہارے معاف کر دیا, جاؤ تم آزاد ہو چلے جاؤ. جب حضور نے یوں آزاد کیا تو جوق در جوق اسلام میں داخل ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرمان کا منظر بھی ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا اذا جاء نصر اللہ والفتح, جب اللہ کی مدد آئے اور مکہ فتح ہو جائے اور لوگوں کو آپ دیکھیں گے جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں, تو میرے محبوب آپ کی دعوت کا کام پورا ہو گیا. فسبح بحمد ربک واستغفر, آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ پاکی بیان کیجئے اور امت کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کیجئے. انہ کان توابا, بے شک اللہ خوب توبہ قبول کرنے والا ہے. اب ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر بھی جبکہ کوئی فتح و نصرت کا اگر
احسان اور نعمت پاتا ہے تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے؟ وہ بربریت کا مظاہرہ کرتا ہے، اپنے دشمنوں کو پہلے زیر کرتا ہے، جو ستاتے تھے پہلے ان کو گرفتار کروا دیتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے اور سب ہستی سے مٹا دیتا ہے، ایسی جگہ پہنچا دیتا ہے کہ جگہ کا تصور بھی نہیں ہوتا کہ کس جگہ میں گئے تھے۔ یہ تو دنیا کی تاریخ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے معاف بھی کر دیا، معاف ہی نہیں کیا۔ وہ ابو سفیان جنہوں نے حالت کفر میں ستایا تھا، ستانے میں کوئی کسر باقی نہیں رکھی، جنگ کے نقشے بدل جاتے تھے ان کی وجہ سے، آج مصطفیٰ ان کے لیے بھی اعلان معافی کر کے فرماتے ہیں من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، ابو سفیان میں نے معاف ہی نہیں کیا ہے بلکہ تمہارے گھر کو امن کا گھر بنا دیا ہے، اگر تمہارے گھر میں کوئی پناہ لیتا ہے تو جاؤ، میں نے اس کو بھی امن عطا کر دیا۔ تصور کر سکتے ہیں اس سلوک کا؟ وہ رسول پاک اور ابو سفیان کون؟ کلمہ نہیں پڑھے تھے، مصطفیٰ نے فرمایا میں نے معاف کر دیا ہے۔ کیوں معاف کیا ہے آقا؟ فرماتے نہیں، معاف کرنا مجھے پسند ہے، میرے رب کو پسند ہے۔ اور اللہ سے دعا بھی کرتے اللہم انک عفو تحب العفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے معاف فرما دے۔ تو حضور نے معاف کرنے کا طریقہ سکھایا، عفو درگزر کی تعلیم دی، انسانیت کے ساتھ ہمدردی کا یہ مزاج حضور کا۔ حضرت خالد کو جلال آ گیا تھا ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، کہنے لگے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، انتقام لینے کا دن ہے۔ حضور کے کانوں میں یہ جملہ پہنچا تو فرمایا خالد کیا بول رہے ہو؟ ایسا نہیں، جملے کی میں اصلاح کر دیتا ہوں۔ اور صحابی کی بھی دل بستگی کا انداز دیکھو، ان کے جملے کو حضور نے بالکل نہیں بدلا، ایک حرف کے تبدیلی کے ساتھ بدل دیا۔ انہوں نے کہا الیوم یوم الملحمہ، میم کے بعد لام کا لفظ آیا تھا، میرے آقا نے لام کو ہٹا کے را رکھ دیا، الیوم یوم المرحمہ، پورا جملہ نہیں بدلتا ہوں، ایک حرف بدلتا ہوں۔ تم کہہ رہے ہو یوم الملحمہ ہے، بدلہ لینے کا دن ہے، میں کہتا ہوں یوم المرحمہ ہے، مہربانی کرنے کا دن ہے۔ پورے جملے پورے لفظ میں حضور نے ایک حرف کو تبدیل کیا۔ اس میں ان کی دل بستگی بھی تھی کہ چاہتے تو حضور یہ بھی کہہ سکتے الیوم یوم الرحمہ، مگر جملہ بدل جاتا تھا، مرحمہ فرمایا، ملحمہ تم کہہ رہے ہو، لام ہٹاؤ اور رے رکھ دو اس کی جگہ، اب بن جائے گا الیوم یوم المرحمہ، مہربانی کرنے کا، رحمت کرنے کا دن۔ تو حضور نے یوں دنیا کے اندر امن و آشتی کے پیغام کو عام فرمایا ہے۔ اب بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس دلیل دہن سے کہ بتا کہ ایسی سیرت پاکیزہ کے پیکر کے سامنے ایسی جسارت زیل دیتی ہے؟ تنہائی میں بیٹھ کے سوچ غور کر۔ میں ہر امن پسند باشندے کو ملک کے دعوت غور و فکر دیتا ہوں، آپ تعصب سے نہیں، تھوڑا ٹھنڈے دل سے سوچئے، جو انسانیت کے لیے ایسا پاکیزہ درس اور پیغام دے، جو انسانیت کو وقار عطا فرمائے، کیا وہ رسول پاک علیہ السلام کے تعلق سے ایسے جملے بولنا زیب دیتا ہے؟ کتنی بڑی بدبختی کی بات ہے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف مسلمانوں کے جذبات ہی مجروح نہیں ہوئے، آج بھی ہندوستان میں غیر مسلموں میں کئی ایسے لوگ ہیں، بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو اس قسم کی حرکتوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو ہم نے ان کے بھی دلوں کو دکھایا ہے، اور ملک کے دستور اور آئین کو بنانے والے، ملک کے قانون کے ذریعے سے ملک کی عزت کی رکھوالی کرنے والوں کے بھی تم نے روحوں کو تڑپایا ہے۔ کیوں؟ کہ یہ ملک امن کا متقاضی ہے، اس کے اندر سلامتی چاہیے، اور سلامتی کا طریقہ یہی ہے کہ نہ آئین کو توڑا جائے، نہ کسی کے مذہب کو چھیڑا جائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر رہتا ہے، ہم کو اپنے مذہب پر استقامت کے ساتھ رہنا ہے، تسلب کے ساتھ رہنا ہے، اپنے عقیدے اور نظریے کی ہم پختگی کے ساتھ تعلیم کریں گے، اشاعت کریں گے، لیکن یہ ہے کہ کسی کے تعلق سے نازیبا جملے کہنا اور ایسے جملے کسنا کہ شخصیت مجروح ہو، یہ آئین ہند کے بھی خلاف ہے۔ ہم دوبارہ پھر خواہش کرتے ہیں ہماری تلنگانہ حکومت سے، آپ کیوں گرفتار کیے تھے؟ مسلمانوں کے جذبات کا آپ نے خیال کیا، پرامن مظاہرہ کرنے والے مظاہرین کے جذبات کا آپ نے لحاظ کیا، آواز بلند کی نوجوانوں نے، ان کے پیچھے کوئی سیاسی مقصد نہیں، یہ بھولے بھالے مسلمان اپنے دل میں اپنے مصطفیٰ کا پیار رکھتے ہیں، اور ان کو یہ عقیدہ دے دیا گیا ہے، اور یہ ہر مسلمان کی رگ و ریشے میں رچ بس کے رہنے والی بات ہے، رچی بسی بات ہے کہ اپنی ہر چیز مصطفیٰ پر قربان ہے۔ آپ کچھ بھی کہہ لیں، کیا بھی کر لیں، لیکن ہر کوئی ہر نقصان برداشت کر سکتا ہے، پر آقا کے خلاف کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے مفتی کے فتوی کی ضرورت ہے، نہ کسی مربی کے لیے اس کو پش کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر مومن کے دل میں ایمان کی چنگاری جو ہے وہ اس کو خود آگے بڑھاتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم ان نوجوانوں سے یہی کہیں گے کہ امن کے ساتھ ہم کو احتجاج درج کروانا ہے، امن کے ساتھ، کوئی قانون کو توڑ کر نہیں، قانون کی حفاظت کے ساتھ، قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کو آواز اٹھانی ہے۔ ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں، پولیس نے گرفتار کیا، کس لیے گرفتار کیا؟ یہ وجہ سے کہ یہ گفتگو، اس سے اشتعال انگیز گفتگو سے مذہبی منافرت پھیلی ہے،
اور دل مجروح ہوئے ہیں، عظیم المرتبہ شخصیت کی عظمت مجروح ہوئی ہے۔ مذہبی اعتبار سے ہمارے ملک کے اندر یہ قانون ہے کہ کسی مذہبی عمارت کو توڑا نہیں جا سکتا، جس طرح مسجدوں کا تحفظ ضروری ہے، دیگر مذاہب کے ماننے والوں کی بھی عبادت گاہوں کا تحفظ ضروری ہے سمجھا جاتا ہے۔ اگر ان عبادت گاہوں کو کوئی توڑتا ہے تو اس کے خلاف قانون کارروائی کرتا ہے، قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ جس طرح مذہبی عبادت گاہوں کی تعظیم ضروری سمجھا جاتا ہے ملک کے قانون کے اعتبار سے، اس سے کہیں بڑھ کر ہمارے مسجد کے تقدس سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کی ذات کا تقدس ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کی ذات اگر نہ ہوتی تو مسجد کا احترام ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ کعبہ خدا کا گھر ہے، ہم نے نہیں جانا، مصطفیٰ آئے تو پتا چلا یہ اللہ کا گھر ہے، ورنہ کیا پتا تھا کعبہ کیا ہے۔ مصطفیٰ جلوہ افروز ہو کر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کے بتائے اور اللہ کا حکم سنائے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ جس طرح ایک مسجد کو ڈھانا برا ہے، اس سے کہیں زیادہ مصطفیٰ کی عظمت کو ڈھانا برا ہے۔ اور ڈھانے سے، عمارت ڈھانے سے گرتی ضرور ہے لیکن مسجد بہرحال مسجد ہی ہوتی ہے۔ لیکن عظمت مصطفیٰ کا معاملہ یہ ہے، درجہ دہمی کرنے سے، بدگوئی کرنے سے مصطفیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں آتا۔ اللہ نے مصطفیٰ کی شان اتنی بلند و بالا رکھی ہے کہ کوئی خطبہ دے یا نہ دے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی قصیدہ پڑھے یا نہ پڑھے، خود قرآن کریم مصطفیٰ کی عظمتوں کا اور رفعتوں کا بیان کرتا ہے۔ اور اللہ نے اپنا وصف بیان کیا ہے کہ میں میرے مصطفیٰ کی ہمیشہ تعریف کرتا جاتا ہوں۔ اس لیے قیامت بھی قائم ہوگی، جب نفخ صور ہوگا، صور پھونکا جائے گا، اللہ اللہ کہنے والا کوئی روئے زمین پر نہیں رہے گا، تب قیامت آئے گی۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں رہے گا، وقت آئے گا پھر قیامت قائم ہوگی، جب صور پھونکا جائے گا کوئی خدا کا ذکر کرنے والا نہ ہوگا۔ ہر شے اس کائنات کی عالم ہلاک سے گزرے گی، جیسے کہ اللہ نے فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، مگر ذات باری تعالیٰ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اس گھڑی میں بھی جب عالم پر فنا طاری کی جائے گی اللہ کے حکم کے تحت، اللہ کا ذاکر اس کائنات میں کوئی نہیں ہوگا مگر مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا خود ہوگا، اور ذکر کرے گا مصطفیٰ کا، میرے محبوب آپ کی شان بڑی ہے۔ تو اس حبیب کی شان و رفعت کو کون مجروح کر سکتا ہے؟ لیکن یہ کہ اس طرح کی جرأت، اس طرح کی بے باکی قانون کی خلاف ورزی بھی ہے اور جذبات کے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی ہے، جو آئین کے خلاف ہے، دستور کے خلاف ہے۔ ہم پوری احتیاط اور پوری ذمہ داری سے یہی کہتے ہیں کہ آئین ہند کے تحت اس پر گرفت ہونی چاہیے، اور تمام کے تمام وکلاء کو بھی چاہیے کہ اپنا کردار ادا کریں، زعماء اپنا کردار ادا کریں۔ یعنی نہیں کر رہے ہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ وقتاً فوقتاً جو ہو رہا ہے وقتیہ طور پر نہیں، مستقل طور پر اس کے لیے لائے عمل تیار ہونا چاہیے۔ ائمہ خطبہ کی بھی شرعی ذمہ داری ہے کہ جن گوشوں پر اعتراضات ہو رہے ہیں صحیح مطالعہ کر کے ان کی صحیح تفصیل اور تشریح پیش کی جائے، تاکہ اذہان پراگندہ جو ہو رہے ہیں ان کو ایک روشنی ملے۔ اسی طرح سے یہ جو انسانی حقوق کے تحفظ کی کمیٹیاں ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے۔ عام انسانوں کے حقوق کا تحفظ ہے، اور انسانوں کے حقوق کا تحفظ سب سے پہلے دنیا کو دینے والے مصطفیٰ کے حق کا بھی کوئی تحفظ ہے کہ نہیں بتاؤ؟ آج انسانوں کے حقوق کی بات آتی ہے، ہیومن رائٹس کی، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ہر انسان کو جینے کا حق ہے، ہر انسان کو اپنے اعتبار سے آزادی کے ساتھ رہنے کا حق ہے، یہ رہنے کا، جینے کا حق، اور مذہب کا حق، یہ اس کی تعلیم کا حق، اس کو شادی کرنے کا حق، یہ جتنے بھی حقوق تم گنواؤ گے یہ سارے کے سارے ہیومن رائٹس کس نے بتائے دنیا کو؟ پہلی مرتبہ دنیا کو ان حقوق سے واقف کرانے والی ذات نبیوں کے سردار کی ذات ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر مصطفیٰ نے خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو، تمہاری جانیں، تمہارے مال، تمہاری آبرو، تمہاری عزت تم لوگوں کے لیے ایسے ہی قابل احترام ہے جیسا کہ یہ دن قابل احترام ہے، جیسا یہ شہر قابل احترام ہے، جیسا یہ مہینہ قابل احترام ہے۔ آقا علیہ السلام نے یہ تعلیم دی ہے۔ اسی وجہ سے اقوام متحدہ میں انسانی حقوق کا جو چارٹر تیار کیا گیا، مصطفیٰ علیہ السلام کے حجۃ الوداع کے خطبے سے روشنی حاصل کی گئی ہے۔ وہ آقا علیہ السلام نے کس طرح سے دنیا کو حقوق عطا کیے، جبکہ تصور حقوق کا دنیا میں کہیں نہیں تھا۔ ایسے پیارے آقا علیہ السلام، باندی اور غلاموں کے لیے کوئی تصور نہیں تھا، بھید بھاؤ تھا، رنگ و نسل کے جھگڑے تھے۔ مصطفیٰ نے ان سارے بتوں کو توڑ دیا اور فرمایا نہیں، ہر انسان بنی آدم کی اولاد ہونے کے ناطے، ابن آدم ہونے کے ناطے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناطے برابر حق رکھتا ہے۔ کیا بھول گئے مصطفیٰ کے فرمان کو؟ اخوانکم خبلکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یاکل ولینلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبوہم وان کلفتموہم ما یغلبوہم فاعینوہم او کما قال علیہ السلام۔ فرماتے تمہارے جو بھائی ہیں یہ تمہارے غلام ہیں، یعنی نوکر چاکر جو غلامی میں خدمت میں رہتے ہیں، آقا فرما رہے ہیں یہ کوئی اور نہیں، تمہارے بھائی ہیں۔
اللہ نے ایک مقصد کے تحت تمہارے ہاتھ کے نیچے ان کو کر دیا ہے. اگر ان سے کام لے رہے ہو تو ان کو اپنے سے بالکل کمتر مت سمجھو. جس کا بھائی اس کے زیر دست ہے، خدمت میں ہے، نوکری میں ہے، غلام بن کر رہ رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جو خود کھاتا ہے وہ کھلائے، جو خود پہنتا ہے وہ پہنائے. بتاؤ انسانی حقوق کا کون ایسا تحفظ کرنے والا ہے؟ ایک نوکر کے بھی حقوق مصطفیٰ بتا رہے ہیں، ایک کنیز اور بانی کے بھی حقوق مصطفیٰ بتا رہے ہیں، ایک عام انسان کے بھی حقوق بتا رہے ہیں، ایک پرندے کے بھی حقوق بتا رہے ہیں مصطفیٰ. کیا بھول گئے اس ہستی کے اس کرم کو کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ایک پرندے کو لے آئے تھے، اور پرندے کو لانے کے بعد اس کے بچے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سنا رہے تھے. میرے آقا نے فرمایا کون ان بچوں کی ماں کو ان سے جدا کیا ہے؟ ایک صحابی کہنے لگے اچھے دکھے، خوبصورت دکھے تو میں لایا. میرے آقا نے فرمایا نہیں، واپس کرو، یہ بچے ماں کی جدائی کی وجہ سے رو رہے ہیں. ارے وہ رسول پاک پرندوں کے حقوق بتائے. دنیا میں ہے کوئی ایسا جو پرندوں کے بھی حقوق بتائے، جانوروں کے بھی حقوق بتائے، چیزوں کے بھی حقوق بتائے، راستوں کے حقوق بتائے؟ گزرنے والے کوئی بھی ہوں گے، مسلم ہوں گے، غیر مسلم ہوں گے، میرے آقا فرماتے ہیں نگاہوں کی حفاظت کرو. کیوں؟ اگر تمہاری نگاہیں کو تم نہیں محفوظ کرو گے تو عزتیں پامال ہوں گی. کسی کی ناموس پر، کسی کی عزت پر حملہ کرنے کے لیے یہ نگاہ ہی وسیلہ بن جائے گی. نگاہ بھٹکے گی، دل کے اندر خیالات جوش میں آئیں گے اور تمہارا ہاتھ آگے بڑھے گا، نتیجے میں آبروز کی پامال ہوگی. یہ ہے رسول پاک کی تعلیم. تو بہرحال ایسے پاکیزہ تعلیم کے پیکر، ایسی رافت و رحمت کی تعلیم دینے والے محبوب کے ساتھ اس طرح کے جملے کسنا، یہ کیا ہے؟ صرف مذہبی مسلمانوں کے جذبات کی بات نہیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ صرف مسلمانوں کا ہی مسئلہ نہیں ہے، پوری انسانیت کا مسئلہ ہے. سمجھیے گا، حضور رحمت للعالمین ہے. حضور کو تکلیف پہنچانا انسانوں کو تکلیف پہنچانا ہے، بلکہ پرند و چرند کو بھی تڑپا دینا ہے. اس لیے کہ پرند و چرند پر بھی مصطفیٰ کا احسان ہے، کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ علیہ السلام کا احسان ہے. ہم کبھی نہیں بھول سکتے. حضرت نبی پاک علیہ السلام نے اتنی تعلیم پاکیزہ دی ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تم رحم کرو زمین والوں پر، مہربانی کرے گا تم پر عرش کا جو مالک ہے خدا. تو یہ رسول پاک کی رحمت بھری تعلیم. کسی کے لیے بھی روا یعنی ظلم کیا جائے اس کو آپ نے روا نہیں رکھا، زیادتی کی جائے روا نہیں رکھا. ایسے حبیب پاک کی پاکیزہ تعلیم کے خلاف یا سیرت طیبہ کے خلاف کہنا بہت بڑی جسارت اور بے باکی ہے. ہم یہی کہنا چاہتے ہیں امن کے ساتھ اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی جائے، اور جمہوری اعتبار سے قانونی دفعات جو اس پر دفعات کے تحت جو مقدمات دائر ہو سکتے ہیں دائر کروائے جائیں. اور ذمہ داران خاص طور پر ہر آدمی اپنی سطح سے اپنی آواز بلند کرتا ہے، لیکن جو ایوان مملکت میں اقتدار میں اپنا حصہ رکھتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت بڑھ جاتی ہے کہ اس حساس مسئلے کو محسوس کرتے ہوئے اپنی ایسی آواز پر اثر بلند کریں کہ آواز کا اثر واقعیت محسوس کیا جائے، اور کسی بھی قسم کی ایسی جرأت اور بے باکی کا کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے اب کبھی بھی خیال نہ کرے. یہ سوچے کہ نہیں یہ مسئلہ جب ہوگا تو بہت بے عزتی بھی ہوگی اور قانونی اعتبار سے سزا بھی ہوگی. انسان یا تو خدا کے خوف سے کوئی کام سے بچتا ہے یا قانون کے ڈر سے بچتا ہے. اب ظاہر ہے کہ خدا کا خوف تو نہیں دلایا جا سکتا، یہ تو مرنے کے بعد ہوگا، لیکن قانون کا اگر ڈر ہو، قانون کا ڈر کیا ہے؟ قانون کی حفاظت کی خاطر قانون کا اطلاق جب کیا جائے گا تو عزتیں محفوظ ہوں گی، اور اس سے ملک ہمارا امن و سلامتی کی راہ پر گامزن رہے گا. پھر میں دوبارہ ان نوجوانوں سے یہ خواہش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں جو تڑپ رکھی ہے، اللہ اس تڑپ کا بے حد صلہ عطا کرے گا. جو راتوں کو جاگا گیا ہے، جن میں جو اپنی آواز بلند کی گئی ہے، اس کے پیچھے صرف ایک ہی درد اور تڑپ ہے کہ حبیب پاک کے خلاف یہ بات کیسی کہی گئی ہے. ہم اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں. تو پھر اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ میرا معروضہ بھی ہے، گزارش بھی ہے کہ جب کبھی بھی آواز بلند کرنا ہے آئین کے دستور کے ہم دائرے میں کریں گے، انشاءاللہ تعالی اس سے بہت زیادہ اثر ہوگا. اس کو مستقل ہم یعنی یادداشت پیش کریں، ہوم منسٹر کو پیش کریں، ذمہ داران کو پیش کریں، گورنر کو پیش کریں، تاکہ ہماری یہ تکلیف کا وہ ادراک کرے، واقعتاً احساس کرے. ورنہ ہوتا کیا ہے، عام طور پہ 2-4-5 دن تک یہ سلسلہ چلتا ہے، بعد میں ٹھنڈا کر دیا جاتا ہے، چھوڑ دو، جلسہ ہو یا نہ ہو، لیکن مستقل طور پر قانونی پیروی کرنے کا حق ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کی پراپرٹی کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، آپ دارالفتاء کے آ کے فتویٰ لیتے ہیں، اپنے حق کے حصول کے لیے آپ کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اگر ایسا نہیں ہو رہا تو ایک وکیل کو مقدمے کے لیے کھڑا کرتے ہیں اور وکیل کی فیس بنتے ہیں. یہاں تک کہ
ایک عرصے کے بعد اپنا مقدمہ جیتتے ہیں. تو گھر کے گھریلو مقدمات کے لیے اتنی کوشش کی جاتی ہے، یہ مقدمہ مصطفیٰ کی ذات اقدس کا ہے. اس لیے ہر آدمی سمجھے خاموش بیٹھنا یعنی مطلب آئین کے تحت آپ کام کریں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئین کو توڑیں، کبھی نہیں. آئین کو توڑنا، دستور کے خلاف جانا، قانون کو ہاتھ میں لینا یہ بہت بری بات ہے. لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میں مبارکباد دیتا ہوں ان کو جو قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا من اپنی آواز بلند کیے ہیں، اور وہ حضرات کو بھی کہ جو جذبات میں آ گئے یا بیرون ملک یا پڑوسی ملک کے پاس حالات کی وجہ سے جوش کا مظاہرہ کیے. جوش ضروری ہے لیکن جوش کے ساتھ ہوش ہونا ضروری ہے، قاعدے قانون کی رعایت ہونا چاہیے. اور ان حضرات کو بھی جو اس سلسلے میں مسلسل کوشاں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت و پناہ میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پر ہمیں تادم حیات پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا جینا بھی اسی کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی اسی کے لیے ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور اس مبارک جلسے کے بہتر نتائج برآمد ہو، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ محشر کے میدان میں حبیب پاک کی شفاعت ہمارا نصیب و مقدر بنائے. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.